نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبا چل رہی ہے جی ہماری، اس آیت نمبر 26 سے لے کے 30 تک۔ قواعد تجوید کے مطابق پڑھتے ہیں ایک بار۔ تنوین کے بعد جب واو حروف یرملون میں سے آ جائے تو یہاں پہ ادغام ناقص ہوگا، تو جزاءً نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو آگے واو کے اندر اس کا ادغام کریں گے۔ زا زبر الف، زا الف محل مد ہے اور اس کے آگے سبب مد اسی کلمہ کے اندر حمزہ ہے، تو اس کے اوپر مد آئے گی۔ جزاء وفاقا، تو دو زبر والی تنوین ہے، اگر ملا کر پڑھنا ہے تو آگے حرف حلقی ہے تو اس کو اس تنوین کا اظہار ہوگا۔ جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا۔ نون مشدد جب بھی آئے اس کے اوپر غنہ کرنا ہے، انہم، لیکن جب آپ نے غنہ کرنا ہے تو اس حرکت کو ظاہر نہیں کرنا۔ ان نون غنہ دو حرکت کے برابر کرنے کے بعد زبر کو ادا کرنا ہے۔ پھر یہاں پہ بھی اگر تنوین کے بعد واو ہے تو اسی طرح جزاءً کی طرح وفاقہ کریں گے، تو یہ بھی ہوگا حسابا وکذبوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، تو دو زبر والی تنوین ملا کر اس کو بھی آگے ملائیں گے تو وہ واو کا ادغام ہوگا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، شَيْءٍ أَحْصَيْنَا صاد زبر یا سوئی، حساب سین پتلا ہے، حساب احصینا صاد کو پر کریں گے، مخرج ایک ہی ہے، پر اور پتلا کرنے سے فرق نمایاں ہوگا کہ یہ کون سا حرف ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، نون کا نون کے اندر ادغام ہوا تو نون مشدد پڑھا جائے گا۔ فَذُوقُوا ذاد قاف، یہ اس جگہ کے اوپر ٹینشن لانی ہے، قو ذوقو کر دیں گے تو وہ یہ دوسرا کاف ہو جائے گا کتاب والا۔ فَذُوقُوا، یہ ہوئی جی تجوید کے بارے میں اختصار کے ساتھ قواعد کا ذکر۔ تو آگے چلتے ہیں علم صرف۔ علم صرف میں پہلا ہی کلمہ ہے ہمارا جزاءً، یہ فعالن کے وزن پر اسم ہے، تو یہ اس لفظ کو اگر ہم فعالن کے وزن پر بنائیں تو یہ کیا بنے گا؟ جیم زا الف یا۔ تو قاعدہ ہے کہ اگر الف زائدہ کے بعد، الف مدہ زائدہ کے بعد یا آ جائے یا واو آ جائے حروف علت میں سے، تو اس کو حمزہ سے بدل دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ لفظ جو ہے نا وہ بن جائے گا جزاءً، یہ ین تھا تو یہ یا جو ہے حمزہ میں بدل گئی، یہ قاعدہ ہے۔ تو جب یہ یا حمزہ، یہاں پہ مد نہیں ہے، جب یہ یا حمزہ بنی تو مد آ گئی، کیونکہ یا جو ہے وہ سبب مد میں سے نہیں ہے، حمزہ سبب مد میں سے ہے۔ وفاق فعال کے وزن پر اسم ہوا، وفاق،
آگے دو زبر والی تنوین لانا مقصود تھی تو الف آ گیا. ان حرف ہوا حرف مشبہ بالفعل. ہم ضمیر یہ وہ ہے. ہما ہم یہ ہوا ہما ہم نہیں ہے. ہما ہم تو ہم اس کو کہیں گے یہ ضمیر منصوب متصل ہے. کیوں جی؟ مجرور کیوں نہیں کہا اس کو؟ مرفوع کیوں نہیں کہا؟ ہوا ہما ہوم والی ضمیر کو کہہ دیتے کہ یہ وہ ہوم ہے، اور اس کو کہتے کہ یہ ہوم ضمیر مرفوع منفصل ہے. ایسا نہیں کیا ہم نے. کیوں؟ کہ ہمیں پتا ہے قواعد کا کہ 13 منصوبات ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. یہ ہیں وہ 13 منصوبات. ان 13 منصوبات میں جب ان آ جائے تو ان کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوتا ہے. تو یہ سارے منصوبات میں سے یہاں چونکہ ان کا ذکر ہے، ان کے بعد ہم آیا ہے، تو یہ ضرور منصوب ہوگی، یہ مرفوع نہیں ہو سکتی. تو یہ منصوب متصل. کانو کے اندر بھی یہ واو جو ہے، کانو تو فعل ناقص ہے، یہ واو ضمیر ہے. کون سی ضمیر ہے جی؟ یہ فعل کے اندر آنے والے ضمائر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہیں، پہلی بات، اور متصل. آگے ذکر کرتا ہے لا نفی. نفی کیوں کہا اس کو ہم نے؟ آگے جو اس کے بعد فعل مضارع آ رہا ہے، فعل مضارع کا نون قائم ہے، تو ہم نے کہا نفی. اگر نہ ہوتا تو یہ نہیں ہوتا. رجا ہوا یارجوبو، یہ کیا بنا جی؟ نصرہ ینصرو سے یرجوونا. جب حرف علت لام کلمہ مضموم ہو اور اس کا با قبل بھی مضموم ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد واو موجود ہو، تو اس کی حرکت کو حذف کیا جاتا ہے. اور اگر حرکت کو حذف کرنے کے بعد 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں تو اس واو کو گرا دیا جاتا ہے. تو یہ لفظ بنا یرجونا. حسابہ اسم ہوا فعال کے وزن پر اسم. واو عطف، یہ باب تفعیل سے ہے. فعل یفعل سے کذب یکذب، تو یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ. با حرف جر. آیاتنا، یہ کیا ہے جی؟ آیاتو، یہ فعلاتو. تو یہ کیا بنے گا جی؟ اس یا متحرک کا ماقبل حرف صحیح ہے، مفتوح ہے، تو اس یا کو الف سے بدلیں گے. تو یہ لفظ بن گیا آیاتی. آیاتی کو لکھنے میں آپ الف کے اوپر زبر کی شکل میں لکھ سکتے ہو. اگر یہ آیاتی جو کلمہ تا مربوطہ کے ساتھ ہو اور وہ مضاف بن جائے تو اس کو لکھنے میں ہم تا مفتوحہ کی شکل میں لکھیں گے. تو یہ تا مربوطہ جو ہے وہ تا مفتوحہ ہو گئی. تو آیاتی نا کی ذابہ، پھر یہ اس میں مصدر ہے. واو استئنافیہ
فعلو فعلا کے وزن پر، فعلا کے وزن پر یہ کل، شیئن اسم، احصینا ہا صاد یا مادہ ہے تو یہ لفظ افعل یفعل کے وزن پر افعلنا، ماضی جمع متکلم کا صیغہ جو بنے گا وہ بنے گا افعلنا. تو یہ کیا بنے گا جی؟ نا، کوئی تعلیل کی ضرورت نہیں ہے. کتاباً بمانی مکتوباً ہے اسم ہوا. فا سببیہ ہے، ذوقو، ذاکا یذوقو، یذوقو سے یہ لفظ بنے گا جمع مذکر حاضر کا صیغہ. تذوقون، تذوقون سے اگر ہم نے فعل امر بنانا ہو تو وہ طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع حذف ہو گئی، آخر سے نون اعرابی بھی حذف ہو گیا، تو ذوقو رہ گیا، واو ساکن کے بعد الف. فا حرف عطف، لن حرف نصب، ان لن کئی اذن حتی لام کئی، نزیدہ زا یا دال، زادہ یزیدو سے نزید دو تھا، یزیدو یزیدان یزیدون فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ. کم ضمیر کون سی جی؟ مرفوع منصوب مجرور. کلیہ جانا ہوا ہم نے، فعل کے بعد آئے تو ہمیشہ منصوب متصل، الا حرف استثناء. عذاب تو یہاں پہ علماء لکھتے ہیں الا سے پہلے ایک کلمہ شیئن محذوف ہے، اس کا ذکر ہم آگے علم نحو میں کرتے ہیں. تو یہ ہوئی جی ہماری علم صرف کے مطابق ساری تفصیل سے باتیں. آگے چلتے ہیں علم نحو. جی آگے چلتے ہیں جی. یہاں پہ ایک کلمہ میں نے بتایا تھا، جیم زا یا اس کا مادہ ہے، اس کو ہم نے جزاءً بنایا. تو علماء لکھتے ہیں یہ جزاءً وفاقاً یہ دونوں ہی منصوب ہیں. تو اسی کلمے سے ایک فعل جمع متکلم کا جزینا وہ محذوف ہے. ہم نے جزا دی، جزاءً وفاقاً یہ صفت اور یہ موصوف. صفت اور موصوف مل کر مفعول بھی. جزینا میں نا جو ہے یہ فاعل اور یہ جزا دینا فعل. فعل جمع فاعل جمع مفعول بھی. تو یہ پورا جملہ بنا جس میں جزینا فعل جو ہے وہ محذوف ہے. تو علماء لکھتے ہیں یہاں پہ کہ یہ پورا ایک جملہ ہے، جزینا ہم نے جزا دی، کیسی جزا، کیسا بدلہ، وفاق کا پورا پورا. تو یہ پچھلی آیات کا ربط ہے اس کے ساتھ. آگے جو بات شروع ہو رہی ہے وہ ہے ان. یہ ہوم کو ہم نے کہا منصوب ہے، تو ان کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. ان کا اسم منصوب ہے تو یہاں پہ اس کو کہیں گے اسم ان. آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. آگے ہے کانو. کانو میں یہ واو ضمیر کو ہم نے کہا تھا یہ مرفوع ہے، مرفوع ہو کر یہ بنے گی اسم
کانا. یہ ہم کو ہم نے کہا منصوب ہے. منصوب ہے تو اسم انا. تو یہاں پہ آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ اسم انا جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور اسم کانا جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. اسم کانا مرفوع یہ دونوں ہمیشہ الٹ عمل کرتے ہیں. یہ دونوں ہمیشہ الٹ عمل کرتے ہیں کہ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور کانا کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. تو یہ دونوں چونکہ اکٹھے آئے تو میں نے آپ کے سامنے اس کا ذکر کر دیا تاکہ یاد رکھنے میں ہمیشہ آسانی رہے. لا کو ہم نے کہا تھا یہ نفی ہے. یرجونا. اچھا جی، یرجونا میں یہ ہر فعل کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے. اس ضمیر کو ہم نے کہا یہ مرفوع متصل ہے. تو مرفوع ہو کر ان 8 مرفوعات میں سے یہ بنی فاعل. یہ فاعل بنی. یہ فعل ہوا. فعل جمع فاعل ایک ہی کلمے کے اندر. حساباً منصوب ہے. منصوب ہو کر یہ اس کا مفعول بھی بن رہا ہے. لا جو ہے لا نفی. تو گویا یہ ایک جملہ فعلیہ بنا. اس جملہ فعلیہ کو کسی کے متعلق کسی کا مفعول یا محلاً منصوب مجرور کہنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بعد ایک حرف عطف آیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ جب حرف عطف ہے تو یہ پورا جملہ جو ہے یہ کہیں معطوف بنے گا اور اس کے بعد والا جملہ اس کا معطوف علیہ ہی ہو کر مرکب عطفی بن جائے گا. تو واو عطف ہوا. کذبو. کذبو میں بھی یہ واو ضمیر مرفوع متصل ہے اور یہ فاعل ہے. یہاں پہ اس کا فعل کیا ہے؟ جٹلانا. کذبا. تو ان سب نے جھٹلایا. کس کو؟ بھی آیاتی نا. بھی آیاتی. آیات مضاف جمع مضاف الیہ. تو یہ مل کر مجرور ہوئے کس کے؟ با حرف جر کے. یہ با حرف جر ہے. تو گویا یہ جر اور مجرور ہم کہیں گے متعلق فعل ما قبل فعل. کذبوا کی کذابہ کیا ہے جی؟ مفعول مطلق. یہ منصوب ہو کر ان 13 منصوبات میں سے مفعول مطلق ہے کیونکہ کسی فعل کا مصدر اس کے بعد اس جملے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے تو یہ مفعول مطلق ہوا. تو گویا فعل، فاعل، متعلق فعل اور جملہ یہ سب مل کر کیا بنے؟ معطوف علیہ. یہ حرف عطف. اور یہ مرکب عطفی سے پہلے ایک لا نفی. تو یہ جو جملہ فعلیہ خبریہ ہے جو نفی کا کام دے رہا ہے، اس کی نفی ہو رہی ہے، یہ خبر ہے کانا کی. جس کانا کا یہ اسم ہے واؤ، اس کی یہ خبر ہے. تو گویا کانا اپنے اسم اور اس پوری خبر جو کہ معطوف اور معطوف علیہ ہی ہے کے ساتھ مل کر ایک جملہ اسمیہ بنا. اور یہ کیا بنے گا جی؟ پہلے ہمارے پاس انا اور اس کا اسم موجود ہے تو اس کی ہمیں خبر چاہیے. تو یہ پورا جملہ جو ہے اسم کانا جمع خبر کانا از اکول ٹو خبر انا. یہ ہے جی ہمارے اس پوری 2 آیات کی
समरी। इन अपने इस्म और इस खबर के साथ मिलकर एक जुमला इस्मिया बन रहा है। ये मुकम्मल हुई बात। आगे चलते हैं। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा। किताबा मानी बमानी मकतूबन है, तो इस वाओ इस्तेनाफिया का माना हमें ये मिलता है, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, कि किसी बात का नए सिरे से आगाज हो जाना, नई बात शुरू हो जाना। इसको हमने, ये भी वाओ है, इसको इस्तेनाफिया क्यों नहीं कह दिया? इसको इसलिए इस्तेनाफिया नहीं कहा कि ये वाओ अपने माकबल और माबाद का कोई रब्त हमें महसूस हो रहा है, पता चल रहा है, तो उसको हमने मरबूत कर दिया कि ये मातूफ है, ये मातूफ अलैह है, और बीच में हर्फ अत्फ आ गया। जबकि यहां ऐसा नहीं है। इस वाओ कुल्ल शैइन का इस किताबन, इस जुमले के साथ या इस पूरे जुमले के ही साथ कोई रब्त मालूम नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा, तो फिर सोचना है कि ये क्या है। तो उलमा ने हमें ये चीज जो बताई है वो ये है कि ये इसके पहले भी वाह, यहां पे एक कलमा अहसैना, सेम वही कलमा महजूफ है। हमने एदादो शुमार कर रखा है, ये इसको कहते हैं किसी चीज को गिन लेना, स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैट्स, अहसैना हमने गिन रखा है, कुल्ला शैइन हर चीज को। तो ये अहसैना जो महजूफ है उसका ये फाइल और ये फेल जमा मफऊल बिही, क्या मुदाफ जमा मुदाफ इलैह। मुदाफ जमा मुदाफ इलैह क्या है? मुदाफ तय करता है कि वो हालत किस में है, ये नस्बी हालत में है, तो ये मफूल भी बन गया। तो गोया ये पूरा जुमला जो है ना, ये बना मुफस्सर, जिसकी तफसीर बयान की जाए। तफसीर इसकी क्या है? आगे वाला जुमला। तो ये जुमला मुफस्सरा हुआ, ये तफसीरिया हुआ। तो तफसीर अपने मुफस्सर की तफसीर बयान कर रहा है। तो इसमें भी क्या है जी? ये ना ज़मीर मरफू, ये हा ज़मीर मंसूब, अहसैना फेल। तो गोया फेल जो है, फेल के बाद इस मरफू को क्या कहें जी? इस फेल का वो फाइल है। 8 मरफूआत में से ये इन्ना की खबर नहीं है, ये काना का इस्म हम नहीं कह सकते कि पीछे काना आया हुआ है, नहीं। तो ये इस फेल के अंदर है, तो वो हमेशा मरफू होकर कसरत से उसका फाइल या नायब फाइल होता है, अगर वो मजहूल हो तो ये फाइल हुआ, फेल जमा फाइल। आगे ये हा ज़मीर को हमने मंसूब कहा, तो ये यकीनन मफूल बिही होगी। फेल फाइल मफूल। आगे क्या है जी? किताबन, ये भी मंसूब इसम है मकतूबन के माने में, तो ये मफऊल इसको बिही कहते हैं, मंसूब होकर उल्टा हो गया। जमा ये मफूल बिही अव्वल और ये सानी। तो गोया ये पूरा जुमला तफसीर क्या बयान कर रहा है? हमने हर चीज को गिन रखा है एक किताब की शक्ल में। तो हर चीज अमाल नामे की शक्ल में दर्ज है, हमने दर्ज की हुई है। ठीक है जी। तो ये जुमले भी दोनों इस आयत के क्लियर हुए कि हमने हर चीज को गिन रखा है। ये फासबबिया है। अगर तुम जिटलाओगे ना आयात को, ठीक है, अगर तुम क़यामत पे यकीन नहीं रखोगे, हिसाब की तवक्को नहीं रखोगे, उम्मीद नहीं रखोगे और जिटलाओगे आयात को, तो हमने तो हर चीज को गिन रखा है, तो फासबबिया
پھر اس کا سبب جو ہے نا یہ ماقبل ہے، یہ چیز کی بات کی ہے. تو پھر ان اعمال کے سبب، یہ جو تم کہہ رہے ہو ہم نے جو گن رکھا ہے، اس کے سبب سے کیا کرو، ذوقو. یہ جو ہے نا واو یہ مرفوع ہے تو یہ فاعل ہے، تو یہ فعل ہے. ذوقو فعل امر ہے، چکھو، تم سب چکھو. یہ تم سب کون ہیں؟ اچھا ایک چیز کا ذکر کرنا میں بھول گیا، یہ ہا ضمیر مفعول بہی اول اور یہ ثانی. کچھ علماء اس کو ایسے بھی لکھتے ہیں، یہ جو مفعول بہی اول ہے یہ ذل حال ہے، اور کتاباً کیوں منصوب ہے جی، وہ حال ہے اس کا. مکتوباً کی شکل میں. احصیناہ کل شیء، تو وہ جو کل شیء ہم نے گن رکھے ہیں ان کی شکل کیا ہے، ان کا حال کیا ہے؟ ان کا حال ایک کتاب کی شکل ہے. اقرا کتابک، اپنی کتاب خود ہی تو پڑھ لے آج. تو یہ ہے وہ کتاب کی شکل میں ہم نے تمہارے سارے اعمال جو تم جٹلاتے ہو آج اس دنیا میں ان کو گنا جا رہا ہے، اور کتاب مرتب ہر آدمی کی ہو رہی ہے. تو فا سببیہ کہہ رہا ہے کہ فعل جمع فاعل، تو ذوقو آگے فا جو ہے یہ عطف ہے، تم چکھو اس عذاب کا مزہ. اس عذاب جو یہ ہے اس کا معنی پیاس کی شدت سے کسی چیز کے پینے کے قابل نہ رہنا. تو بہرحال فلن نزیدہ، نزیدو تھا، نزیدہ کس نے کیا؟ اس میں کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے؟ نحنو. مستتر فعل یہ مرفوع ہے اور یہ فاعل ہے. نزیدہ اس کا فعل ہے. لن نفی ہے تاکید کے ساتھ، اس میں تاکید نہیں ہے، لا میں لا نفی ہے بس. یہ لن مستقبل میں کسی کام کے نہ کرنے کی تاکید ہوتی ہے، تو ہرگز نہیں اس کا معنی آتا ہے. تو لن نے آ کر فعل مضارع کو نصب دی، اور اس کے اندر سے نحنو مستتر مرفوع کو جانا ہم نے، اور یہ فعل جملہ فعل اور فاعل بنا، اور اس میں نفی کی تاکید ہوئی. کم ضمیر کو ہم نے کہا تھا منصوب ہے، کیونکہ اس میں ہم نے پیچھے کہا علم صرف میں، تو منصوب ہو کر یہ کیا بنی جی؟ مفعول بہی. مفعول بہی اول. اور ثانی اس کا کیا ہے؟ یہاں پہ علماء لکھتے ہیں یہ شیئن جو ہے یہ مستثنا منہ ہے، جمع الا ہے، اور جمع مستثنا ہے. جی یہ سب مل کر یہ دیکھیں، مستثنا منہ، الا اور مستثنا، یہ تینوں جو مل کر ہیں یہ منصوب ہو کر مفعول بہی ہے. تو یہ جملہ جو ہے لن نزیدکم، کم جو ہے منصوب ہو کر مفعول بہی اول، پہلا مفعول، اور یہ دوسرا مفعول. تو یہ جملہ بنے گا کہ ہرگز زیادہ نہیں کریں گے تمہارے لیے. یہ مخاطبین کون ہیں؟ یہ ہیں جو کذبوا بآیاتنا کذابا ہے. تو الا عذابا، عذاب کے سوا ہم کوئی چیز بھی زیادہ نہیں کریں گے. تو گویا یہ جملہ جو ہے نا نفی تاکید کے ساتھ مضارع میں، لن جو ہے مضارع میں نفی کرتا ہے، نفی کی تاکید پیدا کرتا ہے، تو یہ معطوف بن جائے گا.
اور یہ جو ذوقو فعل امر ہے، فعل جمع فاعل، یہ معطوف علیہ، تو بیچ میں یہ فا حرف عطف، تو یہ فا سببیہ کے بعد ایک جملہ معطوفہ بنا جس میں معطوف علیہ اور معطوف ہے کہ چکھو پس ہم ہرگز زیادہ نہیں کریں گے تمہارے لیے سوائے عذاب کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اوامر کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کے نواہی سے بچنے کی۔ جزاک اللہ خیر۔